إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نفر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنتخ به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لائق احترام محترم معزز سامعین، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے تعلیمات، رہنمائی اس طرح سے نہیں موجود جیسے دین اسلام کے اندر ہے. اس لیے دین اسلام کو کامل دین کہا جاتا ہے. زندگی گزارنے کے جتنے بھی پہلو ہیں، انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا روحانیت سے ہو یا معاشرت سے ہو، سیاست سے ہو یا معیشت سے ہو، ہر پہلو کے متعلق دین اسلام نے کامل رہنمائی پیش کی ہے. اور یہ سارے جو پہلو ہیں، ان میں ایک بڑا اہم پہلو ہے معاشرہ، معیشت. تو دین اسلام نے معیشت کے لیے پورا ایک نظام دیا ہے، جس نظام کو اگر اپنا لیا جائے تو ہر بندے کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اور بنیادی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، صرف پاکستان کو، دین اسلام یہاں پہ ہے، مسلمان ہیں، لیکن پاکستان میں لاکھوں لوگ خط گزارا سے کم حیثیت والے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے. اگر اسی پاکستان میں اسلام آ جائے تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکتی ہیں. یہ کنفرم بات ہے. دین اسلام کی تعلیمات ہی اتنی پیاری ہیں، ایسی کمال کی تعلیمات. ہم تو جدیدیت کا شکار ہو گئے. ہمارے جو بڑے ہیں وہ مغرب سے متاثر ہو گئے. ہم نے دوسروں کے نظام کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہم نے سمجھا شاید اس میں بڑی خیر ہے، جبکہ وہ تو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے.
بیلنس نہیں ہے. وہ نظام ایسا ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو بڑا ہے وہ نیچے آ کے دوسرے کے ساتھ ملے گا, اس کو بھی کچھ دے گا. بڑا تھوڑا نیچے آ جائے اور نیچے والا تھوڑا اوپر ہو جائے تو برابر ہو جائے. یہ بیلنس, یہ دین اسلام نے بیلنس سکھایا ہے. تو ہمارے دین کے اندر معاش کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے. اسی لیے دین اسلام نے, جو لوگ معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں, جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے وہ معاشی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکے, پیچھے رہ گئے, تو اللہ رب العزت نے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حقوق متعین کیے, ان پر خرچ کرنے کی مختلف انداز میں, مختلف جگہوں پہ, مختلف طریقوں سے ہمیں رہنمائی کی کہ ان پہ خرچ کرو, تاکہ جو تمہارے ساتھ والے لوگ ہیں کہیں وہ نیچے نہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو ہجرت کر کے جو صحابہ آئے, ہجرت کے مارے ہوئے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کھانے کا سامان تو دور کی بات ہے, ان کے پاس کپڑے تک نہیں بچے تھے. ساری جائیدادیں وہاں چھوڑ کے آ گئے, اور ہجرت کی تھکاوٹوں کے مارے بندے آ کے ایک دم سے کیا کمائی کریں. تب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو دین اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے, آپ نے مواخات مدینہ والا معاملہ کیا اور صحابہ کو انصار کا بھائی بنا دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, اگرچہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, اگرچہ کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لین دین کا رشتہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف مسلمان. یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں, تم نے ان کے دست و بازو کرنا ہے, ان کے ساتھ معاونت کرنی ہے تاکہ یہ بھی سروائیو کر سکیں. ان کی زندگی رکنے نہیں چاہیے. اور پھر رکی نہیں, رک سکی. بلکہ جو اصحاب صفا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا کچھ بھی نہیں تھا, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی کہیں دور سے آ گیا مسلمان ہو گیا, کوئی ایسی جگہ سے مسلمان ہوا ہے جس کے سارا خاندان کافر ہے, وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے ٹھہرتے. آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ایک کمرہ ان کے لیے مختص کیا ہوا ہے. تو اصحاب صفا کے نام سے آپ نے نام سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے ہدایات دی ہوئی تھی کہ تم میں سے اگر کسی بندے کے پاس 2 کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ لے کے جائے گا. یعنی میری جیب میں 2 بندوں کے کھانے کے پیسے. اللہ کے رسول نے ہدایت دے رکھی. ان اصحاب صفا پہ چونکہ کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے, یہ خود بھی اتنے جو ہے نا وہ مالدار نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے کہ ان پہ خرچ کیا جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا جو 3 ہے وہ 4 کو لے کے جائے, 4تھا اپنے ساتھ شامل کر لے. اگر کوئی 4 بندوں کا جس کے پاس گزارا ہو سکتا ہے وہ 5ویں کو لے کے جائے تاکہ ان کا گزارا ہو جائے. کوئی غریب نہ رہے, غریب تو رہے مطلب بھوکا نہ رہے. تو مسلمانوں کا جو شیوا ہے وہ محتاجوں کی اسیری کرنا, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا, اس کی معاونت کرنا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے. اور یہ دین اسلام کی تعلیمات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی بھی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں نظر آتی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, بڑی کمال کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پہلی وحی کی بات بخاری کے اندر لمبا قصہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے, فرشتہ آیا, اس نے کہا جی پڑھو اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو لمبی بات میں مختصر بات کرتا ہوں. جب گھر آئے تھے ڈرے ہوئے, چونکہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ پہلی دفعہ ہوا, آپ ڈر گئے, پسینے سے شرابور ہیں اور کہہ رہے ہیں زمبیلونی چادر اڑا دو, پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. اور یہ آپ یہاں تک آپ کی نوبت آ گئی, آپ کو لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا, جو آپ کی بڑی جو ہے نا وہ محبت کرنے والی بیوی تھی اور بڑی ذہین اور فتین تھی, اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا تھا, بڑی فقیہہ تھی. انہوں نے جو الفاظ وہاں پہ بولے وہ بڑے کمال کے الفاظ. کہتے آپ پریشان نہ ہو, واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی, اللہ کیسے ممکن آپ جیسے بندے کو ضائع کر دے, اور آپ کی اندر صفات کیا ہے, آپ کرتے کیا ہے, آپ کا کمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو, آپ جیسا بندہ اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہتی ہیں آپ تو وہ ہیں جو تکسب المعدوم
تقر ضعیف، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، جن کا کوئی جو ہے نا وہ کمانے والا نہیں ہے، ان کو کما کے دینے والے۔ آپ تو محتاجوں کی اسیری کرتے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، جو اپنے مال سے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو بھی دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو کبھی ضائع کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں زندگی میں برکتیں آ جائیں، سکون بحال ہو جائے، اور زندگی کی جو بہاریں تھی وہ لوٹ آئیں، تو اپنے ساتھ کسی غریب کو جوڑ لیں، اپنے ساتھ کسی ضرورت مند کو جوڑ لیں کہ آپ کی ضرورتیں اس سے پوری، آپ اس کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کی ڈھارس بتا رہی ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جیسا بندہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ہدایت دی ہے کہ ایک کھرا اور سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ وہ محتاجوں کی اسیری کرتا ہے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ نے متقی لوگوں کی نشانیوں کو بیان کیا کہ جو جنتوں کے مہمان بنیں گے، جنتوں میں عیاشی کریں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جنت میں رہنے والے جو متقی ہیں، اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اور ایک بات بیان کی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو جنت کے حقدار ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ وہ سام بن کے نہیں بیٹھتے اپنے بال، بس میرا مال ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میرے مال میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وہ ضرورت مندوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے، ان کے مال میں حق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ للسائل، جو مانگنے والا حقدار ہے، مانگ لیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے میری ضرورت ہے، حقدار ہے، اس کو بھی دیتے ہیں۔ والمحروم، جو مانگتا نہیں ہے لیکن ہے حقدار، مانگ نہیں رہا، چمٹتا نہیں ہے، آپ کے ساتھ آ کے جو ہے نا وہ ایسی بحث نہیں کرتا، مانگتا نہیں، آپ اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کے حالات سے پتا چل جاتا ہے اس بندے کی کوئی ضرورت ہے، تو اس کو بھی یہ دیتے ہیں۔ ان کے مال میں حق ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ مال پہ صرف اکیلے مالک بن کے نہیں بیٹھتے کہ میں مالک، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جہاں وہ اپنے والدین پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينَ، والدین پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں پہ بھی دے رہے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی اپنے مال میں حصہ دار بنا لیتے ہیں، وہ ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں آج یقین جانے غیر مسلمیں اپنا رہے ہیں کہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ کسی اور کو دے۔ ہمارے گھر میں ضرورت سے زیادہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ضرورت سے زیادہ کپڑے جو ہیں، وہ بندہ مر گیا اور اتنا کپڑا نکلا، وہ کیا کریں، اب جا کے کسی کو دیا، زندگی میں دیا ہی۔ ضرورت سے زیادہ جوتے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، پیسہ پڑا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اور مسکین اور یتیم آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے محتاج رہتے ہیں، ہم غریب لوگوں کو دیکھتے اور سنتے ان کے بارے، لیکن ان کو دینا گوارا نہیں کرتے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں، کس معاملے میں خرچ کریں۔ آپ ان سے کہہ دیں، قُل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دو ان سے، العفو، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسرے کو دے دو۔ سیونگز کے چکر میں نہیں پڑتا مسلمان، وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی ہے اب دوسرے کو دے دو۔ ہاں، ایک حد تک انسان اپنے پاس ایسا رکھے، ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کی آج لوگوں کے پاس اتنا پیسہ، نسلیں کھا سکتی ہیں بیٹھ کے، اتنا پیسہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ مر گیا، پیچھے سے نسلیں کھا رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی مرنے والے کی۔ زندگی میں اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ سارا جوڑ کے رکھا، کسی کو دیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم سفر پہ جا رہے تھے، ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا، وہ ہمیں دیکھنے لگا، مڑ کے کبھی اس کو دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا اس کو ضرورت ہے کوئی،
آپ نے جو وہاں پہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ بڑی کمال کی بات. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس ایک سواری ہے اور ایک ضرورت سے زائد بھی سواری ہے وہ دوسرے کو دے دے. جس کے پاس کھانا ہے اور کھانا اتنا اور بھی ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ شامل ہو جائے وہ دوسرے کو دے دے. اور وہ صحابی جو راوی حدیث ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنی قسمیں گنوائی, یعنی کھانا ہے, سواری ہے, کوئی اور چیز ہے جس میں کپڑا بھی آ سکتا ہے, جوتی بھی کہتے اتنی قسمیں گنوائی اللہ کے رسول نے. بڑے غور سے سنیے گا بات. اللہ کے رسول نے اتنی قسمیں گنوائی, کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارا جو ضرورت سے زائد چیز ہمارے پاس ہے ہمارا اس پہ کوئی حق ہی نہیں. ضرورت سے زائد جو ہمارے پاس چیز بچتی ہے ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. اور آج ہمارے بچوں کے چونچلے ہوتے ہیں کہ 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ہمارے ہی پڑوس میں, ہمارے ہی رشتہ داروں میں, ہمارے خونی رشتوں میں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. صحابی یہ کہہ رہا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ضرورت سے زائد چیز پہ ہمارا حق ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول گنوائی جا رہے ہیں جس کے پاس یہ چیز زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے, فلاں زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے, یعنی جس کے پاس بھی زیادہ ہے وہ دوسرے کی مدد کرے. اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ محتاجوں کا اور غریبوں کی اسیری کرنے کا حکم دیا. آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں, اللہ نے قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے, انما الصدقات للفقراء والمساکین, سب سے پہلا حق زکوٰۃ پہ اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں کا بنتا ہے. محتاجوں کی مدد کرو جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو محتاج ہیں, جو خود معاش کے معاملات میں پیچھے رہ گئے, تم نے ان کی مدد کرنی. زمینی پیداوار ہے, اگر کسی نے گندم لگائی ہے, کسی نے جو ہے نا وہ جو لگائے ہیں, اس نے چاول اگائے ہیں, کچھ بھی زمین جو اگاتی ہے اس میں اللہ نے عشر رکھا, اور عشر میں بھی اگر کسی کا حق ہے سب سے پہلے محتاجوں کا حق, پہلے ان کو ادا کرو, پہلے ان کے گھر میں دانے پہنچاؤ, پھر اس کو استعمال کرنا. اللہ نے پہلا حق ان کا. مال فے اگر آ گیا, یعنی کسی قوم کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے, مال فے اس مال کو کہتے ہیں, جنگ ہوئی نہیں ہے, دشمن بھاگ گیا, کچھ بھی ہو گیا, وہ مال چھوڑ گیا, اللہ نے کہا اس مال پہ پہلا حق محتاجوں کا ہے, ان کو یہ مال پہلے دو. اور یہ ساری قرآن مجید کے دلائل سے بات کر رہا ہوں میں. اللہ نے ہمارے زائد مال پہ بھی محتاجوں کا حق رکھا, اور یہ سارے معاملات اللہ نے رکھے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ, جو شخص کسی مسلمان کے لیے, کسی محتاج کے لیے کوشش کرتا ہے, ایک بیوہ خاتون ہے اس کے لیے اس نے کوشش کر دی ہے, بل مسکین, کوئی مسکین ہے, محتاج ہے, اس کے لیے کوشش کی ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. میرے ایک سفارش کرنے سے کسی محتاج کی مدد ہو جائے گی, میری ایک سگنیچر کرنے سے ہو سکتا ہے اس کا کام بن جائے, یا میری جیب سے کوئی تھوڑے سے پیسے نکلے اور اس بندے کی ضرورت پوری ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوشش کرتا ہے, صرف کوشش پہ بات یہاں پہ, بلکہ ایک ہے کہ دے رہا ہے, ایک کوشش کر رہا ہے, کوشش تک و تاز کر رہا ہے, بیچارہ محنت کر رہا ہے, جدوجہد کر رہا ہے, کسی کو تحریک دلا دیتا ہے کہ فلاں کی مدد کر دے گی, فلاں بندہ ضرورت مند ہے. میرے پاس کوئی آیا, میں نے کوشش کی ہے, جیب سے کچھ نہیں دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کل مجاہد فی سبیل اللہ, یہ شخص اللہ کو اتنا پسند آتا ہے جو میدان جہاد میں ہتھیلی پہ جان کو لے کے نکلا ہوا ہے, اللہ اس کو اتنا اجر ادا کرتا ہے جتنا اس بندے کو اجر دیتا ہے جو صرف کوشش کر رہا ہے. اور فرمایا جو راتوں کو قیام کرتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, اتنا اجر اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے. یعنی یہ کتنے بڑے اعمال ہیں. شہید کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, اس کے خون کا اللہ زندگی کے سارے گناہ پہلے ختم کر دیتا ہے. جہاد اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاد, راتوں کا قیام اور روزے مسلسل رکھنے والا, اللہ ان بندوں کے مقابلے میں اس بندے کو اجر دیتا ہے جو کسی محتاج کی اسیری کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے, جو کسی محتاج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے معاون بن جاتا ہے, مومن تو معاون ثابت ہوتا ہے, اس کا دست و بازو بن جاتا ہے, کسی کو سفارش کر دیتا ہے. تو یہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے, اور وہ اسوہ حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کی مدد کر, آپ کے پاس ایک عورت آ گئی, ہمارا تو مزاج ہی بڑا عجیب ہو گیا ہوا ہے. جس کو تھوڑا سا پیسہ آ جائے, جس کی جیب میں 2 ٹکے آ جائے, اس کے تو
بندہ اسے ملنا دور ہو جاتا ہے، وہ ایسے حقیرانہ انداز میں بات کرے گا، وہ محتاجوں سے اپنے ماتحتوں سے ایسے بولے گا جیسے پتہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یہ کس مٹی سے بنا اور وہ کس مٹی سے بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پروٹوکول کسی کا ہو سکتا ہے دنیا؟ ہمارے یہاں تو 2 ٹکے کے افسر کو ملنا ہو تو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے. اللہ کے رسول زمانے کے جو ہے نا وہ جتنے لوگ ہیں، انبیاء کے بھی سردار پیغمبر ہے، ایک محتاج آیا ہے، ایک عورت آئی ہے محتاج ہے ضرورت لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور اس کو وقت دیا، پوری بات سنی اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلایا کہ ہاں تمہاری یہ ضرورت پوری کر دیں گے. ہمارا مزاج ہے مجھے کوئی کال نہ کرے، میرے ماتحت کو آگے کال کرو، میرے ساتھ ڈائریکٹ آگے میرے پاس کسی کو نہ بھیج دیا کرو. یار ایسے لوگ آ کے اپنی ضرورتیں میرے سامنے رکھنا شروع کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کے کسی کی اوقات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ہم محتاجوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے. اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تم سے سوال کرنے آتا ہے، جو کوئی محتاج آتا ہے اس کی اسیری کرنا، کبھی چھڑکنا نہیں ہے. کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھنا، کسی سوال کرنے والے محتاج کو کبھی نہ چھڑکنا. ہم کہتے ہیں اور سارے بندوں کا دفتر نہ بھیجا کرو، باہر ڈیل کر لیا کرو، میرے پاس آ جاتے ہیں ایسے ہی ہر بندہ اپنی ضرورت لے کے. اللہ کے رسول ضرورت مند کی بات بھی سنتے اور اسے یقین بھی دلاتے ہاں تیری ضرورت پوری کریں گے. آپ کے پاس بے دھڑکوں کے لوگ شکایات لے کے آتے ہیں اور ہم نے معاشرے کا رونا رویا اور نہیں جی نہیں مسائل بڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں. ہم لوگوں کی باتیں سننا کرتے ہیں تو لوگ کتنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ تھے؟ صحابہ کے زمانے میں لوگ کم تھے. سیدنا عمر کے سامنے لوگ آ کے اپنی ضرورت پوری پیش کر دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے اس تک پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو محتاجوں کی مدد کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور اللہ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ ایسے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جو کسی ضرورت مند کی مدد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے. اب جب بھی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا حق ہے. اللہ کے رسول نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کچھ کھانے کو ہے. گھر سے پیغام آیا جی پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کو اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان کے ایک اشارے پہ اور پہاڑ سونے کا بنا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے گھر پہ پیغام بھیجا، کہا جی کچھ نہیں ہے صرف پانی ہے. آپ نے صحابہ کی طرف ایسے چہرہ کیا، کہا کوئی ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جائے؟ اور وہ مہمان وہ صحابہ بھی وہ تھے بیچارے غریب لوگ. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں. اب گھر لے کے گئے، بیوی سے جا کے پوچھا کیا حالات ہے، کھانا ہے؟ کہا صرف بچوں کے لیے، یا بچے کھا سکتے ہیں یا آپ کھا لیں یا میں کھا لوں. یعنی ایک بندہ کھا سکتا ہے، بچے کھا لیں گے یا پھر کوئی بڑا شخص کھا لے. کہا بچے جب کھانا مانگے ان کو سلا دینا، ہم بھوکے رہیں گے. مہمان کا پیٹ بھرنا چاہیے. جو محتاج جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے کھلانا ہے، ہم نے نہیں کھانا. اور کہا کہ جب وہ یہ بھی مسئلہ ہے مہمان کے ساتھ بیٹھے گا کون؟ کہا جب میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تم چراغ بجھا دینا. چراغ بجھا دیا، اب کھانا کھا رہا ہے مہمان اور یہ صحابی اس کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ بھی کھا رہے ہیں. صبح آئی اللہ کے رسول کے جو ہے نا دربار میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہوا. اتنا پسند ہے اللہ کو وہ بندہ، اتنی محبت کرتا اللہ اس بندے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ او عجبا من فعلکما، آج کی رات جو تم نے کام کیا ہے، جو تم نے ایک عظیم کام کیا ہے، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلایا ہے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ آج کی رات مسکراتا رہا ہے. اللہ تم پہ تعجب کرتا رہا ہے. اللہ مسکرایا اس انسان کو دیکھ کے جس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا اور دوسرے کا پیٹ بھر دیا. اور اللہ نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، جو خود بھی تنگ دست ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں جو محتاجوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ. اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند. ہم کہتے نہیں ہماری پوری نہیں پڑتی، ہمارے پاس خود کا نہیں ہے.
اب جو حالات ہو گئے ہیں نا ہمارا امتحان ہے. ابھی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے غریب بندے کی. اب تو جو سرمایہ دار تھا وہ سرمایہ دار ہے, نیچے والے لوگ پس رہے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. اب ہمارا امتحان ہے, اور اللہ کی قسم اگر ہم ان ہدایات پہ عمل کر لیں سارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہو اور کوئی بھوکا نہ سوئے. لوگ پیسہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, مگرمچھ کی طرح نہیں نکالتے پیسہ. یہی پاکستان ہے کہ ہم مقروض ملک ہیں, ہمارے اوپر اتنا قرضہ اور ہم غریب ملک ہیں, اور یہاں ایک کافی شاپ کا افتتاح ہوتا ہے اور پوری دنیا میں وہ ریکارڈ سیل دی جاتی ہے صرف ایک ڈیفنس کے ایریا میں. یہ پاکستان کا امیر طبقہ ہے, ان کو کوئی غیرت نہیں دلاتا. ہماری بے حسی کی انتہا ہے, ہماری ٹھٹائی کی انتہا ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ بے حس کون ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بچے کے سامنے کچھ 4-5 ڈشیں چنی ہوئی ہیں, اس کا دل نہیں کرتا, ماں کہہ رہی بیٹا یہ نہیں کھانا تو یہ کھا لو, اس کو دل نہیں مانتا تو یہ کھا لو, نہیں ایک آدھا کھایا اس نے, وہ بھی پورا نہیں کھایا, اس نے پھینک دیا. اور ساتھ کی دیوار کا جو ہمسایا ہے اس کے گھر میں بچہ بلک بلک کے رو کے بھوکا سو رہا ہے. اس سے بڑی کوئی بے حسی ہو سکتی ہے کہ میں تو اپنے سامنے 4 قسم کے کھانے رکھتا ہوں, اور میرے ساتھ جو ہمسایا یا میرا کوئی رشتہ دار ہے یا میرے سامنے کوئی محتاج بھی آتا ہے میں اس کو کھانا نہیں دیتا. آپ جہاں پہ کچھ 4-5 ہزار روپے کا کھانا کھاتے ہیں, آپ اس دن 500 کا کھا لیں, باقی کے پیسے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں. معاشرہ کیسا کمال پہنچ جائے. آپ چلے جائیں, یہ جو برانڈز ہیں بڑے بڑے, جو کھانے کے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, ساری رات کھلے رہتے ہیں, کتنی سیلیں ہوتی ہیں. یہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا, اس کو تو ٹارگٹ جو لوگوں نے کیا ہوا ہے جتنا کوئی بارگیننگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پیسے پہ پیسہ پھینک رہے, اور ایک وقت کا لوگ 10-10 ہزار روپے کا کھانا کھاتے ہیں. انہی لوگوں کو غیرت نہیں ہے, ان کے اندر اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ یہ محتاجوں کی مدد کرنا گوارا نہیں کرتے. اگر یہ کام ہو جائے غربت بھی ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ دین اسلام نے سکھایا, محتاجوں کی اسیری کرو. یہی تو شیوہ مسلمانی ہے. تم کس نام کے مسلمان ہو کہ اپنے بھائی کا پتہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا وہ مومن ہی نہیں ہے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ساتھ والا بھوکا سو جائے اور یہ پیٹ بھر کے سو جائے. صرف پیٹ بھر کی بات کی ہے, پیٹ روٹی سے بھی بھرتا ہے, پیٹ دال سے بھی بھر جائے گا, آپ کا دال روٹی کھا لیں گے. ایک ہے کہ آپ پیٹ بھر رہے کوئی ایسی ڈش سے جس پہ آپ نے ہزاروں روپے لگائے ہوئے ہیں, ہم تو اس طرف جاتے ہیں, ہم صرف پیٹ بھرنے کی بات نہیں کرتے. یعنی اللہ کے رسول نے صرف پیٹ بھرنے پہ یہ وعید دی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے, صرف پیٹ بھرتا ہے. دال روٹی اس نے کھائی ہے لیکن ساتھ والے کا اس نے پتہ نہیں کیا, اس نے اپنے کسی دوسرے ضرورت مند کا خیال نہیں رکھا. پیٹ بھرا ہے, چاہے اس نے سوکھی روٹی کھائی ہے لیکن پیٹ تو بھرا ہے نا. اللہ کے رسول اسے بھی وعید سنا رہے ہیں جو صرف پیٹ نہیں بھرتا, جو چسکے کرتا ہے, جس کے جو ہے نا وہ ششکے ہوتے ہیں, جو مہنگے کھانے کا, اس کی حالت کیا ہوگی, اس کے بارے آپ کیا فرمائیں گے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو, محتاجوں کی اسیری کرو. یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے. ہم ضرورت سے زائد خرچ کہاں پہ کر رہے ہو. ہم ایک ہوتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنا, ایک ہوتا ہے خواہشات پوری کر. ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور بیچارے جو غریب لوگ ہیں, ہمارا امتحان ہے اب جو اتنی مہنگائی ہے, ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کسی دن ایسا کیا کریں نا کہ آج صرف ضرورت پوری کرنی, یا اس مہینے میرے مہینے کا خرچ ہے 50,000 روپیہ اور اس میں عیاشی بھی ہے, وہاں ہی 20,000 میں گزارا ہو سکتا ہے. اس مہینے 20 کروں گا, باقی کا 30 میں کسی محتاج کی مدد پہ لگوں گا, باقی کا 30 سے میں نے کسی اور کا چولہا جلانا ہے, کوئی اور فیملی کا چولہا بھی جل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. یقین جانے زندگی میں سکون آ جائے گا. اور یہ سکون ایسا ہے, ایسا سکون ہے, اللہ بھی اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تم ایسا خرچ کرو, میں اسے قرض حسنہ سمجھتا ہوں. کیا مطلب کہ تم نے کسی ضرورت مند کو دے دیا ہے, یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے, میں تمہیں یہ لوٹاؤں گا قیامت کے دن, اور جب لوٹاؤں گا تو پھر تھوڑا بہت نہیں لوٹاؤں گا. اللہ بڑا بے نیاز ہے, وہ بڑا زیادہ لوٹا سکتا ہے, وہ جتنا اس کا کرم ہو وہ جتنا چاہے لوٹا دے. اللہ کہتے ہیں یہ تم مجھے قرض دے رہا ہے میرے بندے, تو کسی محتاج پہ جو خرچ کرتا ہے یہ میرے پہ خرچ کر رہا ہے, میں قرض لے رہا ہوں, قیامت کے دن میرے سے آ کے لے لینا. پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اللہ رب العزت یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ کہہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ان اللہ یقول یا ابن آدم, اللہ کہے گا آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں.
بندہ کہے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ کہتا تیرے پاس ایک بھوکا شخص آیا تھا، تجھے پتا تھا فلاں بھوکا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو نے اسے نہیں کھلایا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں پانی پلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو بڑا جو ہے نا وہ بڑی قدرتوں والا، تجھے پیاس کہاں لگتی ہے؟ اللہ کہے گا فلاں پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی کا بندوبست نہیں کیا، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ کئی ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ کہہ دے، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے محتاج ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں میرا جڑتا رہے، میری سیونگز ہو، میری آگے جو ہے نا وہ نسلیں کھائیں، لیکن دوسرے کی ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اب ہمارا امتحان لیا ہے اور فرمایا المسلم اخو المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب مہنگائی کا رونا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، مسلمان پتہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اور کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اسے۔ کہ کچھ کلاس ایسی ہے، یہ کھا پی رہے ہیں، نیچے والے بیچارے بھوک سے سو رہے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ اتنے بھائی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ رب العزت اس بندے سے کیسا تعلق بناتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ آگے سنیے، آپ نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، جو کسی مسلمان بھائی کی تنگی کو دور کرتا ہے، اس میں پریشانی ہے، حاجت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تنگی دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت کی تنگیاں اس بندے سے دور کر دے گا۔ اللہ قیامت کے دن جو پریشانیاں ہوں گی، اللہ ان پریشانیوں سے اسے نجات دے دے گا۔ آج تم کسی کا بازو بنو، قیامت کے دن اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو نا ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں کہ دوسرے کے لیے جینا ہے، میں نے دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہے، اور صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے آپ نے سنا ہوگا، وہ آیت جب انہوں نے قسم اٹھا لی تھی، جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو اس میں مصطح بن اساسہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر اس ضرورت مند بندے کو، وہ جو مصطح بن اساسہ صحابی ہے، باقاعدہ مستقل اس کا کھانا لگایا ہوا ہے، اس کے راشن کا مستقل بندوبست کرتے ہیں، اور جب کہا اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی، قسم اٹھا لی، کہتے اللہ کی قسم آئندہ سے میں اس کا کھانا بند کر دوں گا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو فضل والے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا لیں کہ وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے یہ کہہ دیا، آئندہ سے میں اس کو پہلے سے بھی اچھا کر کے دوں گا۔ یعنی وہ ضرورت مند کی مدد کرنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھ رہے، سارے صحابہ کی سیرت ایسی تھی۔ حضرت عمر رات کو وہ عورت کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جس کے بچے بلک رہے ہیں، اپنی کمر پہ لاد کے راشن اس کو لا کے دیا، غلام کہتا ہے میں اٹھاتا ہوں، کہتے نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، آج میں خود کروں گا یہ کام۔ تو محتاجوں کی مدد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا بھی ہے، اور صحابہ کی بھی جو ہے نا وہ یہی سیرت ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے اگر آپ محتاجوں کی مدد کریں، غریبوں کا سہارا بنیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل نکلا ہے، کسی کو کچھ تھوڑا سا راشن بھی 2-4 ہزار کا لے کے دینا ہے تو سیلفیاں ہو رہی ہیں، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، وہ بیچارہ اس کی جو پہلے خودداری ہے وہ وہاں آتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم چھپا کے صدقہ کرو گے یہ زیادہ بہتر ہے۔ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، تمہارے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تم نے کیا خرچ کیا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن رازداری کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس کو پیسے دے کر پھر احسان نہ جتا، میں نے فلاں موقع پہ تمہیں دیا، میں نے تمہاری مدد کی، تم محتاج تھے اور میں نے تمہاری اسیری کی تھی، یہ احسان جتا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ تمہارے ایسے صدقات کو صدقہ سمجھتا ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جو تم کسی کی مدد کر کے بعد میں اسے سنا رہے ہو میں نے اس کو فلاں موقع پہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے دیا تھا، آج دیکھو آج یہ ایسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس صدقے کا، اس محتاجی جو تم نے ختم کی جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ ضائع ہو گیا۔ ایک تو یہ کام ریاکاری نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کا دکھاوا نہ کرے، یہ تصویریں لے لے کے اس کو شیئر کرنا، تاکہ وہ بیچارہ وہ بھی اس کی بھی خودداری خراب ہوتی ہے اور اپنا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
جھڑکنا نہیں ہے، حقیر نہیں سمجھنا، جسے دینا محبت کے ساتھ. آپ اللہ کو دے رہے ہیں، آپ اس بندے کو نہ دیکھیں گے کیا چیز ہے، آپ رب کو دے رہے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب سا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا مسجد کو پیسے دے رہا ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں بڑا روپ جماتا ہے، جی ایسے نہیں، ایسے کرو، یہ فولا کر، میں پیسے دیتا ہوں. جی یہ اللہ کو دے رہے ہو، آپ رب کو دے رہے ہوتے ہو. جو کسی مسجد کے خادم کو 2-4 ہزار مہینے کا دے گا نا، وہ اس سے بڑے کام کروائے گا، اور ایسے نہیں ایسے کرو. کیوں؟ یہ پیسے دیتے. دینا ہے تو حقیر نہ سمجھے کسی، اپنے کام نکالنے کے لیے نہ دے، رب کو راضی کرنے کے لیے محتاج کی مدد کرنی چاہیے. کہ ہم کسی کو اس لیے دیں کل کو یہ میرے کام آئے گا، میں اس سے کوئی کام نکلواؤں، ایسے سرکار کا کوئی فائدہ نہیں. ایسی محتاجی دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس لیے دیں میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اور اللہ رب العزت، بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ ایسے بندے کو اتنا مقام دیتا ہے، اتنا مقام دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص کا واقعہ بس آپ کو سنا کے بات ختم کرنی ہے. ایک اور بات بھی، پہلے تحریک دلائیں دوسرے کو، ساتھ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی مدد کر دیں. تحریک دلانا آپ خود نہیں کر سکتے، کسی کو توجہ دلا دیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا. اللہ نے قرآن میں پتہ کیا کہا، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے. اللہ نے کہا جو شخص ترغیب نہیں دلاتا مسکین اور یتیم کی مدد کرنے کی، محتاج کی مدد کرنے کی، اللہ نے اس کو آخرت کا منکر قرار دیا. وہ بندہ آخرت کا منکر ہے جو کسی کو ترغیب تک نہیں دلاتا. ارایت الذی یکذب بالدین، آپ سورہ مائون پڑھ کے دیکھ لیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، جو کسی یتیم کا سہارا بن جاتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. اور یتیم کے لیے خاص فرمایا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اچھا وہ واقعے کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص کو خواب آیا، اللہ اکبر. اسے خواب میں یہ دکھایا گیا، شاید یہ بات پہلے بھی آپ نے سنی ہو، کہ کسی بندے کو عمرہ کرواؤ. اس نے خواب 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ، کسی عالم دین سے پوچھا، اس نے کہا ہاں کروا دو عمرہ، کیونکہ یہ بار بار آ رہا ہے تو کروانا چاہیے، تمہارے پاس حیثیت بھی ہے. وہ گیا، مختصر بات یہ ہے اس نے عمرہ کروایا. وہ بندہ کو دین اتنا زیادہ مطلب دین پہ کاربند نہیں تھا. اس نے عمرہ کروایا، واپس آنے لگے تو اس نے کہا نہیں میں ذرا بیت اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ لوں. اب وہ رکعتیں پڑھنے لگا، سجدے کی حالت میں سے موت آ گئی. اور یہ اللہ کی رضامندی کی انتہا ہوتی ہے، اللہ ایسی موت دیتا. تو اس نے اس کی بیوی سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتا تھا. اس نے کہا اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے کوئی نہیں یاد، لمبی چوڑی نمازیں تو مجھے یاد نہیں ہے، ہاں یہ محتاجوں کی اسیری کرتا تھا. ہمارے ساتھ ہمسائے میں ایک عورت بیوہ ہے، جب بھی راشن لے کے آتا یہ اس کے دروازے پہ رکھ کے دستک دے کے گھر آ جایا کرتا. اور وہ بھی مہینے بعد اسے پتا ہوتا تھا کہ آج راشن آنا ہے. اس نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ کون رکھ رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہونا کہ آپ کے محلے میں 2-4 گھر غریبوں کے، آپ فجر سے پہلے اٹھیں، راشن کے پیکٹ نہیں ان کے گھروں کے سامنے رکھ کے آپ جا کے اپنی نماز پڑھیں، وہ اٹھائیں اور آپ کو دعائیں دیں. وہ عورت دعا دیتی تھی اللہ یحسن خاتمتک، اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے. اس سے بڑی کوئی خیر خاتمے والی ہو سکتی کہ جسے اللہ بیت اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں اور عمرے کے فوراً بعد جب بندہ گناہوں سے پاک ہے اللہ اسے موت دے. اللہ ہم سب کو محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے. اللہ اس آزمائش میں، اس مہنگائی کے دور میں سارے غرباء کی اللہ مدد فرمائے. اللہ اپنے خصوصی خزانوں سے ہماری مدد فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.